بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کے پاس آئے تو بھائیوں نے اسے پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں بہت اندھیرا تھا جو کافی عرصے سے خشک تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر بنے ایک طاقچے میں بیٹھ گئے۔ اس کنویں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو ایک کرتا پہنایا جو کہ تعویذ کی شکل میں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر جب اس کے بھائی رات کو گھر گئے تو اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا، اے ہمارے ابا جان، ہم سارے بھائی دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو بٹھا دیا تاکہ وہ ہمارے سامان کا خیال کرے، لیکن ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے، بابا جان، آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آئے گا، لیکن ہم اس کا کرتا جو خون سے بھرا ہوا ہے وہ ساتھ لائے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک سازش تھی، سب بھائی جھوٹ بول رہے تھے۔ انہوں نے ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون کرتے پر لگا لیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کیا ان کو علم نہیں تھا کہ یہ یوسف کا خون ہے یا جانور کا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، وہ بھیڑیا تو بہت سمجھدار تھا، یوسف علیہ السلام کو تو کھا گیا، پر اس کے کرتے کو صحیح سالم چھوڑ دیا۔ جس کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود تھے اس کے قریب سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ اس قافلے میں موجود ایک شخص کی نظر اس کنویں پر پڑی تو کہنے لگا کہ تھوڑا پانی پی لیتے ہیں۔ پانی کے لیے جب اس شخص نے ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب اس شخص نے دیکھا تو خوش ہو گیا اور کہا، لو، ایک لڑکا نکل آیا ہے، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اس قافلے والوں پر بیچ دیا تھا۔ وہ قافلے والے مصر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو غلاموں کے بازار میں بیچ دیا۔ عزیز مصر جس کا نام ولید بن ریان تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر ولید بن ریان نے یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کا اچھے سے خیال رکھو، کیا پتہ یہ ہمارے کام کا ہو یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر رہنے لگے اور عزیز مصر نے انہیں بہت عیش و آرام سے رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن سے جوانی تک اپنی زندگی عزیز مصر کے گھر میں گزار دی۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ یوسف علیہ السلام کے دل کو ان کے قابو سے باہر کر دے۔ ہر قسم کا عیش و آرام اور سہولتیں، یوسف علیہ السلام کا ہر وقت زلیخا کے گھر میں رہنا، یہ سب ایسے اسباب تھے جس سے بڑے بڑے زاہد کا تقویٰ بھی پاش پاش ہو جاتا ہے۔ پر یوسف علیہ السلام کے ایک لفظ معاذ اللہ کہنے سے تمام شیطانی چالیں ٹوٹ گئیں۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو پھنسانا چاہتی تھی۔ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، جس سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا اور آگے زلیخا کا شوہر کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر زلیخا نے شکایت کر دی کہ یوسف علیہ السلام نے میری بے عزتی کی ہے، اس کو جیل میں ڈال دو۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ تھے۔ اللہ کے حکم سے ایک دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اور کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹا ہے۔ جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے کہا کہ زلیخا تم غلطی پر ہو۔ یہ خبر پورے مصر میں پھیل چکی تھی اور عزیز مصر اپنی بیوی کی اس حرکت سے ٹوٹ چکے تھے۔ مصر کی باقی خواتین بھی زلیخا کو طعنے دیتی تھیں کہ تم عزیز مصر کی بیوی ہوتے ہوئے ایسے کیسے کر سکتی ہو۔ ان حالات میں یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، قید خانہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور آپ نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ قید میں گزارا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔
مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔